ذرا مزید واضح کریں کہ نوشین افتخار صاحبہ پہلے بھی ایم این اے جیتی تھی، اب دوبارہ جیتی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے علاقے میں بڑا کام کیا ہے اور ان کی بڑی جینون وکٹری ہے یہ. جی یہ ظاہر شاہ صاحب کی جو بیٹی ہیں، ان کو ڈسکا میں پیار سے ظاہر شاہ صاحب کہا جاتا ہے، تو ان کی بیٹی ہیں یہ، اور بڑی دلیر ہیں. پچھلی دفعہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کیونکہ وہی حلقہ تھا جس میں دھاندلی کا الزام لگا تھا، اور جس میں بہت سے لوگ معطل ہوئے تھے، ابھی تک سزائیں، جس میں ہر طرف دھند چھا گئی تھی. اور لیکن یہ کہ اسجد ملی کا ویڈیو کلپ بھی آیا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بڑی دھاندلی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اور میں جیتا ہوا ہوں، ہمیں نکال دیا گیا ہے، آروز ہمیں کئی قریب نہیں آنے دے رہے، رزلٹ نہیں دے رہے، صرف ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ہم عدالت میرے پاس بھی نوشین افتخار صاحبہ کا موجود ہے کہ ان کو بھی رزلٹ نہیں دیے جا رہے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی والے ہر جگہ پہ دھاندلی کا شور نہ مچائیں. نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں وہ پہلے بھی برے حالات میں بھی جیت گئی تھی، 2018 میں بہت برے حالات تھے، اس میں بھی جیت گئی تھی، تو اب تو ان کو اتنی مشکل نہیں تھی، تو اب وہ کیسے نہ جیتتی. لیکن اب اس دفعہ پیپلز پارٹی نے بھی رزلٹ سامنے آ گیا. بہاول نگر کی یہ نشست تھی، احسان الحق باجوہ مسلم لیگ نون کے 1,64,000 کچھ ووٹ لے کر جیتے ہیں، اور خلیل احمد آرائی انڈیپینڈنٹ امیدوار 97,870 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. باجوہ صاحب جو ہیں، یہ نیا رزلٹ ہے یا کہ پرانا؟ آپ نہیں نیا. احسان الحق باجوہ صاحب جو ہیں، یہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ بھی پہلے دبئی رہتے تھے، ان کو پھر پہلے ایم پی اے جیتے نون کے یہاں آ کے، اور اب یہ ایم این اے جیت رہے ہیں، اور ان کا سب سے بڑے اثاثے تھے قومی اسمبلی میں، ان کے کیسز بھی چلتے رہے، بہت امیر آدمی ہیں، اور ان کے یورپ میں بھی کاروبار ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمیشہ وہاں پہ بہاول نگر میں جاٹ اور ررائی کی ریولری ہے تھوڑی سی. نور حسن تنویر جو ساتھ والا حلقہ ہے، وہاں اعجاز اللہ کرائی برادری کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا ایک چیز، یہ جو ابھی ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے نا، آئی تھنک اس کے اوپر ذرا واپس آتے ہیں. یہ دھاندلی صابی صاحب آپ بتائیے گا، ابھی میر صاحب نے کہا بڑی وہ ہے سیزنڈ ہے دھاندلی کا وائٹ پیپر تیار کرنے میں پیپلز پارٹی. اس دفعہ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کے اشارہ دے رہی ہے، کہاں تک جا سکتا ہے یہ؟ نہیں ویسے دیکھیں اس مرتبہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں دھاندلی کا الزام نہیں لگانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر دھاندلی ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر انڈیپینڈنٹ نہ جیتتے. وہ تو اس وجہ سے جیتے ہیں کہ بلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ بلے والے کی بات ہر کسی کو پتا تھا، ووٹر کو بھی پتا تھا کہ وہ عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جن لوگوں پہ دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے ان کو بھی پتا تھا. لیکن صاحب ویسے جو علیحدہ آزاد ہیں وہ آپ بھی یاد کب جائے گی، کسی کو بات مکمل کرنے دیں گے کہ نہیں یہ پوچھ لیں ان سے. لیکن یہ جو انتخاب ریزلٹس میں تاخیر کا معاملہ ہے نا، اس کی وجہ سے شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا، اور اس کی وجہ سے اب اسی طرح کی پریس کانفرنسز کا بھی اس کا بھی جواز بنتا ہے لوگوں کا کہ بھئی کیوں ابھی تک تاخیر ہو رہی ہے. بڑائی صاحب اقبال نے جو یہ کہا ہے کہ لاہور کا نقشہ اچانک سے جو نتیجہ ہے وہ تبدیل ہو گیا، بلاول کی لیڈ کلیئر تھی کچھ اس طرح، اور جو ماضی یاد کرایا ہے حامد میر صاحب نے بھی، تو اس دفعہ بھی وہی بات کہ دھاندلی کا الزام اور وائٹ پیپر. دیکھیں ہمارے ہاں ایک کنسپریسی تھیوری ہے، میں خود پریزائڈنگ افسر رہا ہوں. یہ کہنا کہ دیکھو دھاندلی کا کیا طریقہ ہے، فرض کرو جی ہم کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. اب دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے کہ کیا کوئی باہر سے آ کے 15-20 ہزار ووٹ بیلٹ باکس میں ڈال سکتا ہے؟ امپاسبل. وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ووٹ پہ سائن ہوتے ہیں، پہلے سب سائن کرتے ہیں، سٹیمپ لگتی ہے، پھر ووٹ ڈالا جاتا ہے. نمبر 2 کاؤنٹنگ پولنگ ایجنٹس کے سامنے ہوتی ہے، ہر ایک کو رزلٹ دیا جاتا ہے، وہ اس کی کاپی پریزائڈنگ افسر اپنی سٹیمپ لگا کے دیتا ہے. فارم 45 ہوتا ہے، وہ اب ہر پارٹی کے بندے کو مل گیا. اس کے بعد فارم 45 لے کے پریزائڈنگ آفیسر آر او کے پاس جاتا ہے، آر او کے دفتر میں کمپائلیشن ہوتی ہے ان 45 کو سامنے رکھ کے، اور اس سے فارم 48 بنتا ہے، 47 بنتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اس حلقے کا رزلٹ. اور اس میں اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ جی اس کے اندر 20,000 ووٹ ڈال دیے، ابھی کیسے ڈال دیے؟ یہاں پہ میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں 47 کے حوالے. دیکھیں نا کہ جو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ میرے پاس ایک فارم 47 ہے NA 15 مانسہرہ کا، جہاں سے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا، ٹھیک ہے نا.
تو یہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے یہ والا جو ہے نا یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے, ابھی بھی یہ موجود ہے, تھوڑی دیر پہلے تک موجود تھا. اس فارم 47 کے مطابق یہاں پہ شہزادہ محمد گشتاسب خان صاحب نے 1,05,249 ووٹ لیے اور وہ جیت گئے, اور نواز شریف صاحب کے 80,000 ووٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اسی حلقے کا ایک اور فارم 47 ہے جو مسلم لیگ نون کے ذرائع سے میرے پاس آیا. ٹھیک ہے, اور اس پہ بھی مہر لگی ہوئی ہے RO کی, اور اس پہ بھی مہر لگی ہوئی ہے. ایک ہی حلقے کے 2 فارم 47 ہیں. مسلم لیگ نون نے آفیشیل اکاؤنٹ یہ اس کو مسلم لیگ نون نے ٹویٹ بھی کیا ہے. تو اس میں جو گشتاسب صاحب ہیں ان کے 87,600 ووٹ ہیں, اور یہاں پہ جو نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں وہ 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے اور وہ جیت گئے ہیں. تو یہ اب الیکشن کمیشن جو ہے یہ وضاحت کرے کہ یہ والا ایک فارم 47 جس میں نواز شریف ہار گئے یہ آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور یہ والا فارم 47 جس کو مسلم لیگ نون نے ٹویٹ کیا ہے اس میں نواز شریف صاحب جیت گئے ہیں. تو یہ اب راجہ سکندر سلطان صاحب محترم آنریبل چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان بتائیں کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں یا مسلم لیگ نون پہ ٹرسٹ کریں. اور ایسی اور بھی مثالیں اور ایسی بے شمار مثالیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس. میں نے ایک مثال دی ہے وہ بے شمار نہیں ہے, یہ ایک نہیں تحریک انصاف کے فارم 45 لے کے پھر رہے ہوتے نہیں, یہ 47 ہے. ہاں یہ تو کمپائلڈ ہے. بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نون لیگ والے اس میں کچھ ووٹوں کی تعداد بڑھائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن. جو سید وڑائی صاحب نے تفصیل بیان کی ہے نا, یہ کوئی بچوں کا کھیل بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے ہر پولنگ ایجنٹ اپنے ساتھ فارم 45 لے جاتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے پاس. بعد میں پھر اگر اسکروٹنی کے معاملے میں جائے, اگر عدالتوں سے لوگ رجوع کرتے ہیں تو اگر دوبارہ گنتی کا آرڈر دیا جاتا ہے تو اس میں تو ایک بیلٹ پیپر دوبارہ گنا جاتا ہے کہ کیا وہ فارم 45 سے مطابقت ہے یا نہیں کرتا ہے. اسی طرح فارم 45 کا اس کو جمع کر کے اس کے فارم 47 سے پھر موازنہ کیا جاتا ہے کہ جو فارم 45 میں اب مثلا اس میں 2 چیزیں ہیں نا, 2 مختلف چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے جعلی بنایا ہو, لیکن کل جب اس کی اسکروٹنی ہوگی عدالت میں جائے گی یا دوبارہ گنتی ہوگی تو اس میں فارم 45 پہ جو ریزلٹس ہیں وہ دے کے جائیں گے کہ اچھا یہ والا درست ہے یا وہ والا. کنفیوژن ہم پہ لاتے ہیں. اس کی ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو فارم 47 ہے NA15 کا, اس میں جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا سارے ووٹس تمام امیدواروں کے, تو وہ ووٹ وہی ہیں جو ادھر اوپر لکھے ہوئے ٹوٹل ووٹ جو لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو مسلم لیگ نون نے ٹویٹ کیا ہے اس میں تھوڑی اوپر جو ووٹ ہیں وہ ذرا زیادہ ہیں, اور ادھر سگنیچر نیچے جو ووٹ دیے گئے ان کو ٹوٹل نمبر آف ووٹ اس سے میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ میرا خیال ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ہینڈ ہو رہا ہے, کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. ان کی پارٹی کو یہ کس نے دیا ہے, یہ ان کی پارٹی کو یہ والا فارم 47 کس نے دیا ہے, وہ جس نے دیا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی الیکشن کمیشن کا جو فارم 47 ہے وہ کچھ اور ہے, آپ نے کچھ اور دے دیا, اور ایک ایسا فارم 47 دیا جس میں جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, جمع تفریق کرتے ہیں تو اس میں گڑبڑ ہے. اور مسلم لیگ نون والوں نے بھی اس کو ٹویٹ کر دیا. دیکھیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم جو سلیم صافی صاحب یا سہیل صاحب بات کر رہے اس کے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ 2013 کا الیکشن بھی فیئر تھا, 2018 کا الیکشن بھی فیئر تھا, اور یہ الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہے. نہیں 2018 میں فارم 45 نہیں فارم 45 کی بات نہیں لگا, لیکن آپ جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس میں پولنگ ایجنٹوں کو فارم 45 نہیں دیے گئے. یہی آرگومنٹ آج بھی ہو رہا ہے, اسی شہر میں یہ آرگومنٹ ہو رہا ہے. یہاں آپ مجھے بتائیں نا 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, 24 گھنٹے میں الیکشن کے ریزلٹس نہیں آ رہے پوری طریقے سے. ایسی کیا کنفیوژن ہے, ایسی کیا چیز ہے جب ہر چیز اتنی صاف اور شفاف میں ہے کہ جی فارم 45 باہر لگانے تھے, ان کو ریزلٹ باہر لگانے تھے, کیوں نہیں لگائے گئے, کیوں یہ آل آف اے سڈن یہ تبدیل کر دیا گیا, چینج کر دیا گیا کہ جی ڈائریکٹ آپ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا. ایجنٹوں کی موجودگی میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ سر میں یہ تو کاؤنٹنگ کے بعد چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں سلیم صافی صاحب. نہیں میں جاننا چاہتا ہوں کراچی کا نا یہ تو یہ آپ بلا لیں نا, ان سارے لوگوں کو بلا لیں,
गिनती पोलिंग एजेंटों के सामने सर उन हुई है सारे लोगों कि नहीं को हुई है? सर और क्या हर पोलिंग यही तो एजेंट कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन। 2 का रिजल्ट हम बता दें, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक सुहेल खान यहाँ पर जीत गए हैं और 1,19,075 वोट लेकर जीते हैं। ईमान वसीम जो कि आजाद उम्मीदवार थी यहाँ पर, यहाँ भी मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो मलिक सुहेल खान साहब जो हैं, ये मलिक लाल खान कमड़ियाल के बेटे हैं और ये बड़ा ही ईमान वसीम और ताहिर सादिक साहब जो हैं ये अनबीटेबल रहे हैं अब तक, और तो ये दोनों सीटें अटक की जीतते रहे हैं। इस दफ़ा मलिक सुहेल खान साहब का जीतना बड़ा हैरान कुन है। और मैं जो ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ के अंदर, पिंडी के अंदर, अटक के अंदर जो तब्दीली आई है, ये भी उसका इजहार है कि ईमान वसीम हार गई हैं, जबकि बड़ी सिमती थी वहाँ, और ताहिर सादिक साहब भी रोपोश हैं अभी तक और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ताहिर सादिक साहब भी अभी छुपे हुए हैं, उन्होंने वो अपनी कैंपेन नहीं चला सके। कोई तवज्जो आपको लगती है कि क्यों? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि सारे नॉर्थ के अंदर एक तब्दीली आ रही है। जैसे मैंने कहा पिंडी की सीटें, इस्लामाबाद की सीटें, देखें ये एक तो चीज़ है धांधली वाला, तो मैं तो जाती तौर पर इसको कंस्पिरेसी थी। कैसे आ रही है, मैं ये जरा मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये पहले तब्दीली आई थी ना 2018 में, तो ये वैसी तब्दीली तो नहीं है ना सर? वोटिंग पैटर्न क्या है? मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्थ है इस पे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एस्टेब्लिशमेंट का, और एस्टेब्लिशमेंट की सोच के साथ ही नॉर्थ बदल जाता है। जो भी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सोच होती है उसके साथ ही उनकी सोच भी बदल जाती है। बहुत से लोग पेंशनर हैं, बहुत से लोग जो हैं उन अस्पतालों से इलाज कराते हैं, बहुत से लोगों के हाजिर सर्विस लोग हैं, तो उसका काफी इन्फ्लुएंस जो है। दूसरे अल्फाज में नॉर्थ के लोग खुदा न ख्वास्ता मुफाद परस्त होते हैं? नहीं, उनके वो अपना जो उनका तबका है उसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह हर कोई अपने तबके को सपोर्ट करता है। एक और रिजल्ट आ गया NA 75 नारोवाल 1 में अनवारुल हक चौधरी मुस्लिम लीग नून के कैसा इकबाल साहब 9625 वोट लेकर जीत गए हैं। दानियाल अजीज तीसरे नंबर पे आ गए। अब इस रिजल्ट के मुताबिक ताहिर अली जावेद PTI हमायत याफ्ता थे, ये साइंसदान हैं, डॉक्टर नेमतुल्लाह साहब उनके बेटे हैं, ये पहले अमेरिका में प्रैक्टिस करते थे। जी, इनको चौधरी अनवारुल हक साहब जो थे ये बिल्कुल हार गए हुए थे। अब इनको बहुत नीची सियासी पोजीशन थी, इनको एहसन इकबाल साहब आगे लेके आए हैं, और वो कह रहे थे हमें कि आप ये दिखा रहे हैं कि दानियाल अजीज जो है आगे निकल गया है, ये हकीकत नहीं है, वो तो तीसरे नंबर पर है। सही मज़र साहब, अब आप यहाँ पे ये भी बात करनी चाहिए कि दानियाल अजीज कौन है। ये चौधरी अनवर अजीज साहब जो है बड़े मैवरिक पॉलिटिशियन थे, अमेरिका से पढ़ के आए हुए थे जवानी में, डॉक्टर अजीज के बेटे थे। डॉक्टर अजीज जो थे वो उस जमाने के डॉक्टर और सर्जन थे, बल्दियाती निजाम के माहिर थे, बल्दियाती निजाम के माहिर थे, वजीर बल्दियात भुट्टो के रहे, और फिर उनका बेटा जो है NBR जो जनरल मुशर्रफ ने बनाया था, दानियाल अजीज, उसका हेड रहा। तो ये इनकी फैमिली ट्रेडिशन। जब आप हिस्ट्री बताते हैं हम इम्प्रेस होते हैं। अनवर अजीज चौधरी साहब जितना अरसा जिंदा रहे तो दानियाल अजीज चौधरी साहब जीतते रहे, तो अनफॉर्चुनेटली अब वो दुनिया में नहीं है।